السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین وحبیب رب العالمین امام المتقین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ و صحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین واحشرنا فی زمرتهم اجمعین آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج کی ہماری یہ احکام و مسائل کی مجلس زکوٰۃ الفطر یعنی صدقہ فطر کے تعلق سے ہے۔ صدقہ فطر کے تعلق سے آپ جانتے ہیں یہ عید الفطر یعنی رمضان عید کے وقت دیا جاتا ہے۔ یہ صدقہ فطر اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا حکم تو یہ ہے کہ واجب ہے، بالاجماع واجب ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کے روزوں میں جو کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے انسان سے، جیسے ادا کرنے کا حق تھا ویسے ادا نہیں ہوتا، تو اس صدقہ فطر کی طرف سے گویا اس کا جبر ہو جاتا ہے، یعنی اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ یہ صدقہ فطر واجب ہے، اور کب واجب ہوتا ہے؟ رمضان کا آخری حصہ اور شوال کا ابتدائی لمحہ، یہ دونوں اگر کسی انسان کو مل جائے اس کی زندگی میں تو اس پر زکوٰۃ فطر یعنی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ سمجھے آپ؟ مطلب رمضان کے غروب، رمضان کی آخری تاریخ، آخری دن کے غروب سے 1 منٹ پہلے بھی اگر وہ زندہ ہے، پیدا ہو گیا سمجھو کوئی بچہ، اور غروب کے بعد 1 لمحہ 1 منٹ، ٹھیک ہے، اتنے وقت تک اگر وہ زندہ رہتا ہے، گویا کہ اس کو رمضان کا آخری لمحہ ملا اور شوال کا ابتدائی حصہ ملا، ایک لمحہ، چند سیکنڈ، تو پھر ایسے وقت میں اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ آپ سمجھنے کے واسطے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غروب سے 1 منٹ پہلے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، یا کسی کا انتقال آخری دن کے غروب کے 1 منٹ کے بعد ہوتا ہے، تو صدقہ فطر اس کی طرف سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کس کو ادا کرنا ہے؟ اب اس میں سارے لوگ آ گئے، مرد آ گئی، عورتیں آ گئی، بچہ آ گیا، بوڑھا آ گیا، جوان آ گیا، سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ کس کو ادا کرنا ہے؟ وہ آدمی جس کے پاس عید کے 1 دن سے زائد مال ہو، عید کے 1 دن کے خرچے سے زائد مال ہو، عید کا دن اور اس کے بعد آنے والی رات، ٹھیک ہے، اس کے اتنے خرچے سے جس کے پاس زائد مال ہو، اس پر لازم ہے کہ اپنی طرف سے اور اپنی ماتحتوں کی طرف سے، یعنی جن کا نفقہ خرچہ اس پر لازم ہے نا، ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ تو آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی ہے، تو اس کا اور اس کی فیملی کا دن رات کا خرچہ کتنا ہو سکتا ہے؟ ہم سمجھ سکتے ہیں 200 روپے، 400 روپے، 500 روپے عام حالات کے اندر۔ ویسے فقہا کہتے ہیں کیا ہے؟ اس کے خرچے سے اور اس کے سکنا بولے تو گھر، رہائش اور کپڑوں سے، تو کھانے پینے، کپڑے اور گھر سے اگر زائد اس کے پاس مال ہے تو اس پر صدقہ فطر اس کو ادا کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایک آدمی جو پہلے سے کسی جگہ پر رہتا آ رہا ہے، چاہے کرائے سے ہو کے رہتا آ رہا ہے، اب اس کا 1 دن کا خرچہ کتنا ہو سکتا ہے؟ ہم خود سمجھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کا خرچے سے مراد
جو نان نفقہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ نہیں کہ عید کے دن گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو 10,000 روپے خرچ کر دیتے ہیں، کوئی 50,000 خرچ کرتا ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ اس کے کھانے پینے کا جو اصل خرچہ ہوتا ہے بقدر ضرورت، وہ تو 200 روپے 400 روپے 500 روپے جو بھی ہو، تو اس سے اگر زائد کسی کے پاس مال ہے تو اس پر پھر صدقہ فطر لازم ہوگا۔ اسی طرح سے اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ خرچے سے مراد پیسہ ہونا ضروری نہیں، کھانا پینا نفقہ جسے کہتے ہیں، چاول گیہوں اور کپڑے ڈھانپنے کے لیے، بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے اور رہنے کے لیے مکان، تو اس چیز سے اگر زائد اس کے پاس مال ہے اس کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو ذرا گھما پھرا کر اور اچھی طرح سے بیان کر رہا ہوں کیونکہ اس صورت میں اکثر لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہوگا، بلکہ وہ لوگ جو صدقہ فطر لیتے ہیں نا خود ان پر بھی واجب ہوگا صدقہ فطر کا ادا کرنا، اس لیے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی طرف سے ادا کرے گا، اپنی بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، ٹھیک، اپنے بوڑھے والدین اگر ان کا نفقہ اس کے ذمے میں ہے تو ان کی طرف سے، تو اپنے ماتحتوں کی طرف سے جن کا نفقہ اس پر واجب ہوتا ہے ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ کتنا ادا کرے گا؟ تو اس کے بارے میں عامتاً 2.5 کلو بتلایا جاتا ہے۔ اب جانتے ہیں ایک آدمی کی طرف سے 2.5 کلو اناج صدقہ کیا جاتا ہے، صدقہ فطر میں دیا جاتا ہے، تو دراصل یہ 2400 گرام ہوتا ہے، لیکن احتیاطاً اس کو 2.5 کلو مان لیا جاتا ہے۔ اب 2.5 کلو سے زیادہ مزید کسی احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو گویا کہ آخری حد سمجھ لیجئے، اس سے زیادہ کسی احتیاط کی ضرورت نہیں، ایک آدمی کی طرف سے 2.5 کلو۔ تو آپ کے گھر میں 4 لوگ ہیں تو کتنا ہو گیا؟ 10 کلو ہو گیا، 5 لوگ ہیں تو 12.5 کلو ہو گیا۔ اس طرح سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اناج صدقہ فطر میں ادا کرنا ہے۔ شوہر پر بیوی کا فدیہ اور صدقہ فطر لازم ہوتا ہے، اس لیے کہ بیوی کا خرچہ بھی شوہر کے ذمہ ہوتا ہے، لیکن اگر شوہر غریب ہے، ادا نہیں کر سکتا، تو بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو اس پر لازم تو نہیں ہے اپنی طرف سے ادا کرنا، لیکن اگر وہ ادا کرے تو بہتر ہے، سنت ہے کہ اپنا صدقہ اپنی طرف سے وہ صدقہ فطر ادا کرے، اگرچہ اس پر لازم نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا خرچہ کس پر ہے؟ اس کا نفقہ کس پر ہے؟ شوہر پر ہے، تو جس پر نفقہ واجب ہوتا ہے اس نے ادا کرنا ہے، تو شوہر پر واجب ہوتا ہے، شوہر پر کو ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ غریب ہے، شوہر ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں بیوی پر لازم تو نہیں ہے، لیکن سنت ہے کہ وہ اپنا صدقہ فطر ادا کرے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر اس کی آدمی کی استطاعت ایسی ہے کہ وہ مکمل تو ادا نہیں کر سکتا، کچھ ادا کر سکتا ہے، کچھ ادا کر سکتا ہے، مکمل نہیں ادا کر سکتا، جیسے کہ اگر اس پر آ رہے ہیں 20 کلو، لیکن تو 20 کلو ادا نہیں کر سکتا، ہو 10 کلو ادا کر سکتا ہے، تو اس کی ایک ترتیب ہے، جتنا ادا کر سکتا ہے اتنا کرنا ہے اس کو، تو سب سے پہلے تو اپنی طرف سے ادا کرے، اس کی طرف سے سب سے پہلے اپنی طرف سے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اپنی بیوی کی طرف سے، اس کا نفقہ سب سے زیادہ مقدم ہوتا ہے اور تاکیدی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے نابالغ بچے کی طرف سے، نابالغ بچہ، چھوٹا بچہ، پھر اپنے باپ کی طرف سے، باپ، دادا، نانا وغیرہ، اور پھر اپنی ماں، دادی، نانی وغیرہ، ان کا فدیہ، پھر بالغ اولاد جبکہ وہ اپاہج ہو، مطلب کمانے سے عاجز ہو یا ذہنی اعتبار سے معذور ہو، تو ان کی طرف سے ایک ترتیب ہے۔ جو شخص پورا ادا نہیں کر سکتا اس کے لیے یہ ترتیب شریعت نے رکھی ہے کہ سب سے پہلے اپنا ادا کرے، پھر بیوی کا، پھر اپنے نابالغ بچے کا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے آگے بڑھتا چلا جائے، ٹھیک ہے؟ اب کیا دینا ہے اناج میں؟ اناج کیا دینا ہے اور صدقہ فطر میں کیا دینا ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو اس بات کو آپ ذہن میں بٹھا دیجیے، اناج دینا ہے، قیمت نہیں، اناج دینا ہے، اور اناج کون سا اناج دینا ہے؟ جو اس جگہ عامتاً کھایا جاتا ہو، اس علاقے میں، اس شہر میں، اس علاقے میں جو اناج عامتاً سال کے زیادہ تر حصوں میں جو کھایا جاتا ہے وہ اناج دینا ہے۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے علاقے کے اندر جو اناج زیادہ تر کھایا جاتا ہے وہ کون سا ہے؟ چاول اور گیہوں ہے، برابر؟
یہی دو چیزیں زیادہ تر کھائی جاتی ہے، جو اور مکئی اور باجرہ، یہ اس کے مقابلے میں کم، بہت کم، اور شاذ و نادر ہی کچھ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو عام مطلب استعمال کرتے ہیں 2-3 ٹائم کے کھانے میں، وہ گیہوں اور چاول ہوتے ہیں۔ تو جو چیز اس جگہ زیادہ استعمال کی جاتی ہے وہ دینی ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیے کہ شریعت نے اس اناج میں ایک ترتیب رکھی ہے کہ اس میں سے بعض جو اناج ہے نا، بعض غلے ایسے ہیں جو افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا نمبر ہے، پھر اس کا تیسرا نمبر ہے۔ یہ غذائیت کے اعتبار سے، قیمت کے اعتبار سے نہیں ہے، غذائیت اور خوراکیت کو دیکھتے ہوئے شریعت نے اس کی ترتیب مقرر کی ہے۔ چنانچہ سب سے اونچا درجہ کس کا ہے معلوم؟ سب سے اونچا درجہ گیہوں کا ہے۔ کس کا؟ گیہوں کا۔ اس لیے کہ اس کے اندر غذائیت کیا ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ پھر جو، پھر مکئی، پھر چاول، چنا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، کھجور اور خشک انگور وغیرہ کا نمبر بہت بعد میں ہے۔ تو خیر ہمارے یہاں دو ہی چیزیں زیادہ تر استعمال ہوتی ہے بطور غذا کے، گیہوں اور چاول، زیادہ تر جو استعمال ہوتی ہے وہی چیزیں ہیں۔ اب اس کے اندر گیہوں کا درجہ اونچا ہے۔ آپ اگر چاول زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس علاقے میں چاول زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور حقیقتاً چاول ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو چاول بھی دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ گیہوں کا درجہ اونچا بھی ہے اور بہت سارے لوگ اس کو بھی کھاتے ہیں، سال کے بیشتر حصوں میں اس کو بھی کھایا جاتا ہے، ایک وقت چاول ایک وقت گیہوں، اس طرح سے، تو گیہوں کا دینا سب سے اچھا، اس لیے کہ یہ اعلیٰ ہے۔ اگر آپ چاول بھی کھاتے ہو تب بھی گیہوں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کا درجہ اونچا ہے، لیکن جو لوگ گیہوں کھاتے ہیں، جس علاقے میں زیادہ گیہوں کھا سکتے ہیں، وہ چاول نہیں دے سکتے، اس لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ گیہوں دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ اعلیٰ بھی جائے گا، اور علاقے میں بہت سی مرتبہ زیادہ تر یہی کھایا جاتا ہے، تو وہ صحیح جگہ پر اور صحیح طریقے سے وہ پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ گیہوں دیں، یا کسی جگہ اگر چاول استعمال زیادہ ہوتے ہیں اس علاقے میں چاول بھی دے سکتا ہے۔ اب قیمت ادا کرنا کافی ہے یا اناج دینا ضروری ہے؟ دیکھیے شعبے کیا بالخصوص اناج ہی دینا ضروری ہے، قیمت ادا کر کے نہیں چلتا۔ اناج کی یہاں قیمت چل تو جاتی ہے، اگرچہ ان کے یہاں بھی مقصود اصل اناج ہی ہے، لیکن ان کے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ قیمت کوئی ادا کرے تو قیمت ادا کرنے سے بھی سب کے فطر ادا ہو جاتا ہے۔ شعبے کی یہاں مسئلہ ایسا نہیں ہے، شعبے کی یہاں مسئلہ یہ ہے کہ قیمت ادا کرنا کافی نہیں ہے، اناج ہی دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، اب آپ کہیں گے کہ اناج کا دینا مشکل ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے، ہم لوگ یہ سمجھتے تھے، لیکن اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے نا، تھوڑی سی کوشش، تو بہت آسانی کے ساتھ اناج دینا ممکن ہے، دیا جاتا ہے، دیا جا رہا ہے، بالکل قابو میں آ رہا ہے، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لہذا اس ماحول میں ہم قیمت اگر دینے کی بات کریں گے تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ بعض فقہاء کرام نے اس بات یہ لکھی ہے کہ غریبوں کا فائدہ اس میں زیادہ نظر آ رہا ہے۔ دور حاضر کے بعض فقہاء نے، صاحب الفقہ المنہجی وغیرہ نے، قیمت میں زیادہ نفع نظر آ رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے تو یہ ان کی بات زیادہ درست نہیں معلوم ہوتی، اس لیے کہ قیمت اگر آپ دیں گے تو مان لیجیے آپ کو اگر 3 لوگوں کا صدقہ فطر ادا کرنا ہے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 25 روپے کے حساب سے اگر آپ مانتے ہیں تو 2.5 کلو کی سواسی میں کتنے ہونے والے ہیں؟ 25 50 60 62 روپے ایک آدمی کے آ گئے، تو کل ملا کر 200 روپے آپ دیں گے۔ وہ 200 روپے وہ غریب جا کر کہاں خرچ کر دے گا، کیسے ختم کر دے گا پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کو موبائل کا ریچارج کر دیا ختم ہو گئے۔ تو اور وہی اگر آپ اناج دیتے ہیں اور اگر منظم ترتیب کے ساتھ میں اگر دیتے ہیں نا، تو ایک ایک غریب کو 100 کلو 150 کلو 200 کلو، یعنی پورے سال بھر کا اناج ہو جاتا ہے، 6 مہینوں کا اناج ہو جاتا ہے، کبھی تو سال بھر کے اناج کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس پر زیادہ زور دیں، یہی شریعت کا اصل مقصود ہے۔ ہاں اگر کوئی علاقہ ایسا ہے کہ کسی بھی طرح وہاں پر اناج دینا ممکن نہ ہو تو پھر بدرجہ مجبوری قیمت ادا کرے وہ الگ بات ہے، ورنہ عام حالات کے اندر آپ کو اناج ہی دینا ہے۔ اور ایسے معاشرے میں لوگوں کو، ذمہ دار لوگوں کو، جوانوں کو آگے آنا چاہیے، ترتیب بنانا چاہیے، بنانے سے بات بنتی ہے۔ دینے کا وقت کیا ہے؟
دیکھیے یہ واجب تو ہوتا ہے رمضان کا آخری لمحہ، شوال کا ابتدائی لمحہ پانے سے، البتہ دینے کی جو اصل جو اس کا وقت ہے وہ عید کی نماز سے پہلے پہلے، اور مقصد یہ ہے کہ اس دن غربا فقراء زیادہ لوگوں کے دروازے پر جانے کی ان کو نوبت نہ آئے۔ یہ اور بات ہے کہ اسی دن بیچارے فقراء و غربا زیادہ لوگوں کے دروازے پہ آتے ہیں، اللہ ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے، لیکن اصل مقصد یہ ہے صدقہ فطر کا کہ لوگ اس دن غربا اور فقراء کو گھومنے کی نوبت نہ آئے، اس لیے عید کی نماز سے پہلے دینا یہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ جہاں تک وقت اختیاری کی بات ہے، ابتدا کے اعتبار سے، پہلے کے اعتبار سے، تو پورے رمضان میں دینے کی اجازت ہے، پورے رمضان میں آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو وقت ہوتا ہے عید کی رات سے لے کر صبح تک کا، وہ شارٹ وقت ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، جمع کرنا پھر دینا تقسیم کرنا اتنا آسان ہوتا نہیں ہے، اس لیے پورے رمضان بھر میں آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں۔ یہ گویا ایک ایسا فرض ہے کہ واجب ہونے سے پہلے ہی آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز سے پہلے پہلے دینا اعلیٰ ہے، افضل ہے، اور اس سے زیادہ تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تو کب تک کر سکتا ہے؟ عید کی شام تک کر سکتا ہے، اس سے زیادہ تاخیر کرنا بلا وجہ یہ حرام ہے۔ عید کے دن سے، عید کے دن کا جو غروب ہے نا، اس سے زیادہ تاخیر کرنا بلا وجہ یہ حرام ہے۔ حرام ہے کا مطلب کیا ہے؟ حرام ہے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بعد میں ادا نہیں کرنا ہے، وہ ادا تو بعد میں کرنا ہی ہے، اگر کوئی تاخیر کرے گا نا بلا وجہ تو گنہگار ہوگا وہ، لیکن ادا تو اس کو بعد میں بھی کرنا ہی ہے۔ اس لیے جس کو اللہ نے حیثیت دی ہے اور اکثر لوگ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے وقت سے پہلے پہلے۔ رمضان میں آپ ادا کریں یا عید سے پہلے پہلے ادا کر دیں، عید کی نماز سے پہلے، آخری درجہ کہ عید کی شام غروب سے پہلے پہلے اس کو کیا کر دیں، ادا کر دیں۔ یہ صدقہ فطر کے تعلق سے کچھ مسائل ذہن میں تھے، وہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ کسی کو کوئی بات اگر معلوم کرنا ہو تو بعد میں چل کر معلوم کر سکتا ہے۔ اسی پر آج کے ہم اس مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔